بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جزیرہ نما عرب میں پائے جانے والے مذاہب کے متعلق آپ کے سامنے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ چنانچہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت جزیرہ نما عرب میں متعدد مذاہب تھے۔ بدھ مت کو چھوڑ کر دنیا کے تمام بین الاقوامی مذاہب کے پیروکار یہاں پر موجود تھے۔ اس تعدد مذہب کی بنیادی وجہ عرب کا محل وقوع ہے۔ بر اعظم ایشیا میں واقع ہونے کے باوجود وہ افریقہ سے بالکل متصل ہے اور یورپ سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تینوں بر اعظموں کے مذہبی خیالات سے عرب کے باشندے بہت متاثر ہوئے۔ پھر بابل، ایران، شام اور مصر سے تجارتی تعلقات کے باعث ان کے مذہبی اثرات بھی انہوں نے قبول کیے۔ عرب کی صدیوں تک بین الاقوامی شاہراہ کی حیثیت رہی، اسی لیے دنیا کی اکثر قوموں کی آمد و رفت اس ملک میں تھی، جنہوں نے عربی بادیہ نشینوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عربوں کی مذہبی حالت کا جائزہ لینے کی سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ عرب کے باشندے مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، پھر انہوں نے دیگر مذاہب کے عقائد اور نظریات پختہ یا تبدیل شدہ شکل میں اپنا لیے۔ اب ان عقائد کا الگ کرنا اور عربوں کے مذہبی عقائد کا پتہ چلانا تقریباً ناممکن سا کام ہے۔ ایک اور دقت یہ بھی ہے کہ جس طرح سکندر اعظم سے پہلے یونان مختلف شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا، یہی عرب کا حال تھا کہ بے شمار خود مختار قبائل میں بٹا ہوا ہونے کی وجہ سے ہر قبیلے کا سردار جس طرح الگ تھا، ویسے ہی ہر قبیلے کا معبود اور خدا بھی جداگانہ تھے۔ یہ خوددار قوم اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ مذہب میں بھی کسی اور کی اتباع کرے۔ چنانچہ عربوں کے مذہبی عقائد اور نظریات کو جاننے کے لیے سب سے معتبر ذریعہ قرآن کریم ہے۔ اس کتاب میں عربوں کے عقائد اور رسوم کی طرف جا بجا اشارے کیے گئے ہیں، جس سے اسلام سے قبل کے رائج مذاہب کے متعلق ایک ہلکا سا خاکہ تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مفصل معلومات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے بحث کرنا اس کتاب یعنی قرآن کا مقصد ہے۔ اس سے مخاطبین اولین وہ لوگ تھے جو نہ صرف ان عقائد سے واقف تھے بلکہ ایک زمانہ میں ان کے علمبردار بھی رہ چکے تھے، اس لیے ان کے سامنے ان عقائد کا دہرانا غیر ضروری تھا۔ قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ کا نمبر آتا ہے۔ احادیث کی حیثیت کم و بیش قرآن ہی جیسی ہے، ان میں بھی کہیں کہیں مذہبی عقائد کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، البتہ زمانہ جاہلیت کے اشعار قدر زیادہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ عربی شاعری کے متعلق یہ فقرہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ الشعر دیوان العرب، جاہلی شاعری عرب کی تاریخ ہے۔ جاہلی شعراء کے کلام سے بھی ان کے مذہبی عقائد کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ شمالی اور جنوبی عرب سے دستیاب شدہ کتبات سے بھی ہمیں کچھ مدد ملتی ہے۔ قدیم یونانی مصنفین کی تصانیف میں کہیں کہیں عرب کا ذکر آیا ہے۔ یورینس نے البتہ عرب پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ ہیروڈوٹس نے بھی جا بجا عرب کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم عربوں کی مذہبی عقائد اور نظریات اور مظاہر پرستی پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح عربوں میں مظاہر پرستی کا بھی دور دورہ تھا۔ چاند، سورج، ستارے، شجر و حجر، حیوانات، نباتات سب کو اعلیٰ قوتوں کا مسکن قرار دیا جاتا تھا۔ جنوبی عرب میں بالخصوص ستارہ پرستی زوروں پر تھی۔ اہل عرب نے اجرام سماوی یعنی آسمانی اجرام کی پرستش اہل بابل سے سیکھی تھی، جس سے ان کے تعلقات ہمسایہ کی حیثیت سے کافی بہتر تھے۔ اسی طرح عربوں کی طرح چونکہ وہ بھی سامی النسل تھے، عرب قبائل مختلف ستاروں کو مقدس سمجھتے تھے۔ بنو اسد عطارد کے پرستار تھے، جذام مشتری کو اپنا معبود کہتے تھے، طے کے قبیلے والے مریخ کی عبادت کرتے تھے۔ عربوں کے ستاروں کی پرستش کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے نام مثلاً عبد النجم، اسی طرح عبدن شریعہ وغیرہ بہت ملتے ہیں۔ ایک اور ستارہ جو اہل عرب کا معبود تھا وہ شعرا یعنی سائریس نام کا ستارہ تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اسی طرح قدیم عربوں میں قمر یعنی چاند پرستی کا بھی بڑا چرچا تھا۔ قریش کا ایک قبیلہ چاند کی 3 دیویوں پر عقیدہ رکھتا تھا۔ لات چمکدار چاند کی دیوی تھی، منات اندھیری راتوں کی چاند کی دیوی سمجھی جاتی تھی، اور عزا دیوی دونوں کے اتحاد کو پیش کرتی تھی۔ کنانہ کے قبیلے والے عزا کو زہرہ کی دیوی کی حیثیت سے پوجتے تھے، جس کا معبد نخلا میں تھا، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ قدیم عرب میں شمس یعنی سورج پرستی کا بھی عام رواج تھا۔ سورج کی عقیدت کا اظہار کرنے والے بہت سے نام ملتے ہیں، مثلاً عبد شمس، اسی نام کا قریشی سردار گزرا ہے۔
ایک قبیلہ ہی بنو عبد شمس کہلاتا ہے، جس کو بنو امیہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے سورج کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نولڈیکی ایک محقق کا خیال ہے کہ اہل عرب چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اس نے اپنے دعویٰ کی دلیل یہ دی ہے کہ قدیم عرب میں ایسے نام ملتے ہیں جو چمکدار سورج کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں، مثلا عبد الشارق۔ قرآن حکیم میں شمس و قمر پرستی کی تردید اس طرح سے کی گئی کہ دونوں کا خدا کی مخلوق ہونا بتایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اسی طرح عربوں میں کچھ جانور بھی مقدس سمجھے جاتے تھے، جیسے ہرن، گھوڑا، اونٹ وغیرہ کو خدائی صفات کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت سے جانوروں کو اپنے معبودوں سے منسوب کرتے۔ عرب میں بے شمار ایسے قبائل تھے جن میں توتمیت پائی جاتی تھی، یعنی اشخاص اور قبائل اپنے کو دیویوں، ستاروں، حیوانوں اور درختوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حیوانات کے نام تو بکثرت ملتے ہیں، مثلا بنو اسد، بنو فہد، بنو ثعلب، بنو کلب، بنو حمل اور بنو عجل وغیرہ۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں عقاب پرستی بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح شکاری جانوروں کے پوجے جانے کا اشارہ بھی عبد عوف یعنی شکاری جانور کے نام سے ملتا ہے۔ اسی طرح عرب میں ہر قبیلے کا دیوتا ہوتا تھا۔ دو قبیلوں میں جنگ کے دیوتاؤں کی باہمی جنگ کے مترادف اس کو سمجھا جاتا تھا۔ مغلوب قبیلہ اپنے دیوتاؤں کے ساتھ فاتح قبیلے کے معبودوں کو بھی اپنا لیتا اور بیک وقت ان سب کی پرستش ہوتی۔ دو قبیلے جب باہمی دوستی کا عہد کر لیتے تو بھی وہ ایک دوسرے کے معبودوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے۔ قریش کا قبیلہ جو پے در پہ عرب میں مذہبی لحاظ سے تمام قبائل پر فوقیت رکھتا تھا اور جس کے ذمہ قدیم ترین معبد یعنی کعبہ کی نگرانی تھی، دوسرے قبائل سے ان کے تعلقات دوستانہ تھے۔ اس نے تقریباً تمام ممالک کے تمام دیوتاؤں کو اپنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد 360 تک پہنچ چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے بتوں کو بیک وقت عبادت ممکن نہیں تھی، اس لیے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سال کے ہر دن ایک ایک بت کی پرستش کی جائے۔ اس طرح 360 بتوں میں سے ہر ایک پورے قمری سال میں ایک ہی پوجا جاتا تھا، ایک دن میں۔ یہ بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ نولڈیکی ایک محقق نے عربوں کے دیوتاؤں کی تقسیم کچھ یوں کی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ دیوتا جن کا تعلق مظاہر فطرت سے ہے۔ دوسرا ایسے دیوتا جو غیر شخصی اور غیر مرئی ہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتے۔ تیسرے وہ معبود جن کا نام جانوروں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ چوتھا ایسا مقامی دیوتا جو کہ اس جگہ یا مقام کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ پانچواں ایسے دیوتا جن کے نام عضو انسانی پر رکھے گئے۔ چھٹے قبائل کے دیوتا اور ساتویں نمبر پر متفرق قسم کے دیوتا۔ جہاں تک پہلی اور تیسری قسم کے دیوتاؤں کا تعلق ہے، ان کا ذکر ہم پیچھے آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ عرب کے باشندے کچھ غیر مرئی اور غیر شخصی معبودوں پر بھی یقین رکھتے تھے، جن کی حیثیت مخفی قوتوں کی سی تھی۔ ان قوتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ انسانی تقدیر کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال زمانے کی ہے، جسے اہل عرب دہر یا زمان کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے اس عقیدہ کی تشریح کرنے کو بعد اس کو باطل قرار دیا، اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس یہی ہے ہماری دنیاوی زندگی کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ ہی مارتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں مقامی دیوتاؤں کا بھی ایک تصور پایا جاتا تھا۔ عرب میں ایسے دیوتاؤں کی موجودگی کے وافر ثبوت ملتے ہیں جن کو اس لحاظ سے مقامی دیوتا کہا جاتا ہے، جن کی پرستش نہ صرف ایک خاص مقام تک محدود تھی بلکہ وہ اسی مقام سے بھی موسوم ہوتے تھے۔ لیکن اس قسم کا ایک دیوتا ذی الخلصہ تھا۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے ذی الخلصہ سے کیوں راحت نہیں دیتے، یعنی اسے کیوں برباد نہیں کر دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کے متعلق تشریح کی کہ وہ قبیلہ خثعم میں ایک گھر تھا، اس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ حضرت جریر 150 سوار لے کر وہاں پہنچے اور اسے مسمار کر دیا۔ امام بخاری نے ذی الخلصہ کے متعلق ایک روایت بیان کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ذی الخلصہ یمن میں قوم خثعم اور بحیلہ کا ایک مکان تھا جس میں بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان کی عبادت کرتے۔ راوی کہتا ہے کہ جب جریر یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فال کھولا کرتا تھا۔ اسی قسم کا ایک دیوتا ذو الشراب بھی تھا۔ اسی طرح عربوں کے اندر انسانی عضو کے نام پر بھی دیوتا بنائے جاتے اور ان کی پوجا کی جاتی۔ چنانچہ عضو انسانی کے نام پر دیوتا موجود تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مثلا ذوالکفین، ذوالرجل وغیرہ۔
غالबन इन पत्थरों को तराश कर इंसानी शक्ल बनाने की कोशिश की जाती थी। इनमें जो चीज़ नुमायाँ होती उसी के नाम से देवता का नाम रख दिया जाता। इसी तरह अरबों में कबायली देवता अलग से होते थे। अरबों में माबूदों की एक और किस्म थी जो किसी खास कबीले या खास खानदान तक महदूद थी। जिस तरह खानदान को उसके जद्द अमजद के नाम से पुकारा जाता है, मसलन रब नूह, रब इब्राहिम वगैरह। अरबी शोरा के कलाम में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिनमें ऐसे माबूदों से खिताब किया गया है। अरबी शायरी के बहुत बड़े आदमी महलहल के यहाँ रब रबिया से इल्तिजा की गई है, और चूंकि कबीले का सरदार इसका फौजी सरबराह भी होता था, इसलिए यह खानदानी देवता फतह नुसरत का देवता बन गया। जंग के आगाज से पहले इससे कामयाबी अता करने की दरख्वास्त की जाती और जंग के दौरान इसकी जय के नारे भी लगाए जाते। इसी तरह इन देवताओं का जिक्र हम आपके सामने करते हैं जो कि अलग से एक देवमालाई और इबादत की हैसियत रखते थे। इनमें पहला नंबर यगूस का है। ये लफ्ज़ गौस बमाना मदद से मुश्तक है। यगूस से मुराद मददगार और नासिर के हैं। गोया देवता कारोबार हयात में ममदू और मुआवन समझा जाता था। अहले अरब इससे अपनी अबदियत का इजहार करते थे। अब्द यगूस के नाम जनूबी और शुमाली अरब दोनों इलाकों में पाए जाते थे, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये देवता पूरे जजीरा नुमा अरब में मशहूर और मारूफ था। इमाम बुखारी की अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत की रूह से ये मुराद कबीले वालों का देवता था, बाद में बनु गतीफ का देवता बन गया। इसी तरह दूसरा माबूद याऊक है, जिसके लफ्जी माना बाकी या कायम रखने वाले के हैं। इस देवता की परस्तिश जनूबी अरब में होती थी। ये हमदान का देवता था। यगूस, याऊक और सवा का जिक्र कुरान करीम की सूरह नूह में हुआ है, जिसमें बतलाया गया है कि कौम नूह पंद मवाइज के बावजूद अपने इन माबूदों को खैरबाद कहने पर आमादा न हुई। हज़रत नूह अपने खुदा से शिकायत करते हुए कहते हैं, क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु व मालुहु व वलद व वालिदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा क़ालू ला अला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यऊक़ वला नस्रा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और इसकी पैरवी की जिसके माल और औलाद ने इसे नुकसान ही में बढ़ाया, और उन्होंने बड़ी भारी साजिश की तदबीर की। वो कहते हैं कि अपने माबूदों को न छोड़ो, न वद को, न सुवा को, न यगूस को और न नसर को। इन आयात से कम दो नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। अव्वल ये कि ये देवता बहुत पुराने हैं, हज़रत नूह के ज़माने से पूजे जाते थे। दूसरा ये कि ये देवता माल औलाद में इजाफे का जरिया समझे जाते थे। दरअसल ये बुत कौम नूह के सारे लोग थे। जब वो मर गए तो कौम ने इनके नाम से बुत बनवाए और फिर बतौर यादगार रखकर उनकी परस्तिश शुरू कर दी। बाद माहिरीन का ख्याल है कि यगूस का बुत शेर की शक्ल और याऊक घोड़े की शक्ल पर और सोवा औरत और वुद मर्द की शक्ल में बनाए जाते थे। इसी तरह वुद नाम का जो बुत था उसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह नूह में ही जिक्र किया। ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का देवता था। इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में अहले अरब इसकी परस्तिश करते। अरबी अशार में इसका कई बार जिक्र आया है। अरब के मशहूर शायर ज़ेबयानी ने भी अपने अशार में इसका जिक्र किया है। वुद का माबद दौमतुल जंदल में था। इस देवता के मज़ीद हालात तारीख की किताबों में ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता वो हाथ में तीर कमान लिए होता था। गालिबन ये जंगी देवता था। इसके हाथ में तलवार और नेज़ा भी होता। वुद नेज़ा से बंधा हुआ परचम भी लहराता होता था जो उसके हाथ में होता। इसी तरह अरबों का एक और मशहूर माबूद वो था हबल। अरब का सबसे बड़ा देवता हबल था, जिसका बुत खाना काबा की छत पर नस्ब था। यह बुत जंग में कामयाबी और फतह का जरिया समझा जाता था। कुरैश जंगों में इसकी जय के नारे लगाते थे। जंगी मुहिम्मात पर रवाना होने से बेशतर खास तौर पर इस देवता की परस्तिश होती थी। इब्ने हिशाम ने इसे सबसे पहला देवता बतलाया। ये बुत सरजमीन अरब में कैसे पहुंचा, इस सिलसिले में इब्ने हिशाम की रिवायत नकल कर देना हम आपके सामने दिलचस्पी से खाली नहीं समझते। चनाचे इब्ने हिशाम कहते हैं कि मुझे एक आलिम ने बतलाया कि अमर बिन लुहई हिशाम तिजारत की गर्ज से गया। जब वो बलका की सरजमीन में माआब के मकाम पर पहुंचा तो उसने वहां के बाशिंदों के जो अमालीक थे बुतों की परस्तिश करते हुए देखा। अमर ने उनसे दरियाफ्त किया कि ये मूर्तियां क्या हैं। लोगों ने उसे बतलाया कि ये बुत हैं। जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है ये पानी बरसाते हैं, और जब हम इनसे मदद के तालिब होते हैं तो वो हमारी इमदाद करते हैं। ये सुनकर इब्ने लुहई ने कहा कि तुम मुझे भी एक बुत दे दो ताकि मैं इसे अरब ले जाऊं, ताकि लोग वहां इनकी
परस्तिश कर सकें। उसने बुत दे दिए। आमिर बिन लुहई इसको मक्का ले आया। उसने लोगों को इनकी इबादत करने का हुक्म दिया। नोलडेकी का दावा है कि बुत परस्ती का आगाज आमिर बिन लुहई के इस वाक़या से नहीं हुआ। अलबत्ता ये सही है कि हबल के बुत को अरब में लाने वाला यही शख्स था। हबल यकीनी तौर पर गैर मुल्की देवता था, क्योंकि अरब में इसके नाम के साथ मंसूब किसी का नाम नहीं मिलता, जैसा कि दूसरे देवताओं के सिलसिले में होता है। इसी तरह हैवानात और लातादाद देवताओं की इबादत के साथ साथ अरब में दरख्तों को भी बहुत मुक़द्दस समझा जाता था। अरब जैसे मुल्क में जहाँ ज़मीन की पैदावार इंसानों की शिकम पूरी के लिए नाकाफ़ी थी, वहाँ दरख्तों के फलों को पेट भरने का जरिया बनाया गया। फिर जिस मुल्क में दूर दूर तक ज़राअत का नामो निशान नहीं मिलता, वहाँ नबातात की जो अहमियत होगी वो आसानी से समझी जा सकती है। सूरज की तपिश से बचने में यही दरख्त उनकी मदद करते थे। इन दरख्तों की पत्तियाँ उनके जानवरों के पेट भरने के काम आती, इसलिए अहले अरब ज़माने कदीम से दरख्तों को मुक़द्दस और मोहतरम समझते थे। इसी तरह अहले अरब अरवाह खबीसा पर भी अकीदा रखते थे। उनका ख्याल था कि दुनिया बेशुमार खबीस रूहों की अमाजगाह है। ये गैर मरई अरवाह हर वक्त इंसानों के दर पे आज़ाद हैं। उन्हें अरब वाले जिन कहते हैं। इस्लाम ने ज़रूरी रद्द-बदल के साथ, जिसकी तफसील कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, उसको अपनी जगह पर बाकी रखा। जिनों के मुतालिक आमतौर पर समझा जाता था कि वह हस्ब ख्वाहिश इंसानों या जानवरों की शक्ल में नमूदार होते हैं। बिलखुसूस मूजी जानवर मसलन सांप बिच्छू के भेस में आकर इंसानों की हलाकत का बायस बनते हैं। अरब में ऐसे बेशुमार किस्से मौजूद थे जिनमें जिनों की हलाकत आफरीनियों को तरह तरह से बयान किया गया। अबू सुफियान का बाप हर्ब और ज़मीन को साफ करके काबिल काश बनाने के लिए जंगल की तरफ गए। उसने झाड़ियों की साफ करने की गर्ज से उनमें आग लगा दी। आग का लगना ही था कि सफ़ेद सांप निकल कर लड़ने लगे। उन्होंने उन दोनों को मार डाला। अक्सर बच्चों और जवानों के उठा कर ले जाने के किस्से भी रिवायात में मिलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक भाई तालिब थे। इन्हीं की निस्बत से हज़रत अली के वालिद अब्द मनाफ अबू तालिब की कुनियत से मशहूर हैं। ये उनको उठाकर ले गए और फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चल सका। ये एक रिवायत है। इसी तरह अमर बिन आदि लखमी जो अरब का बादशाह था, उसको भी उठाकर ले गए। इसी तरह इन जिनों के बाबत ये ख्याल था कि वो जिस्म रखते हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, जिनको इतनी कुदरत हासिल है कि वो जिस शक्ल में चाहें मुतशक्कल हो सकते हैं। ये लोग देवताओं के मुकर्रब समझे जाते थे। अरब वाले इनसे बहुत ही ज़्यादा खौफजदा रहते थे। इनसे बचने के लिए लाखों जतन करते थे। उनका मस्कन वीराने, पहाड़ और कुएं बतलाए जाते थे। ये शुतुरमुर्ग पर सवार होते और कभी इंसानी जिस्म में हलूल कर जाते। कुछ इंसानों के दोस्त भी होते थे जो आमिर के नाम से मशहूर थे। ये जिन न सिर्फ इंसान ही की हलाकत का सबब बनते, बल्कि जानवर भी इनकी जद में थे। इनको वो घाट पर पानी नहीं पीने देते थे। अरबों ने जिनों की बहुत सी किस्में कर रखी थी। इनमें सबसे खतरनाक गौल को समझा जाता था। गौल के लफ्ज़ के माना हमला करने या बर्बाद करने के हैं। ये गौल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जिनों से ताल्लुक़ रखते थे। इनके मुतालिक आम ख्याल था कि गौल लोगों की घात में लगे रहते हैं और मौका पर उन पर हमला आवर हो जाते हैं। इनका जिक्र अरबी शायरी में बहुत आता है और मुअन्नस में सलाह कहलाते थे। मुअन्नस जिन जो है वो सलाह कहलाते थे, जिनको सलाह के नाम से मौसूम किया जाता। ये जो गूल बयाबानी है, इसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी तरदीद की है और लोगों को गलत नज़रियात से मना किया है। इसी तरह अरब में कुर्बानी का भी दस्तूर राइज था। इनमें हर किस्म की कुर्बानियों का दस्तूर था, यहाँ तक कि इंसानों की कुर्बानी के शवाहिद भी मिलते हैं। इसके अलावा बच्चियों को कुर्बान कर देना, बच्चियों को जिंदा दफना देना और जंगी कैदियों को अपने देवताओं की भेंट चढ़ा देना, ये बहुत सी चीज़ें इस तरह के वाक़यात किताबों के अंदर मिलते हैं। अगर हम इबादत खानों की बात करें तो अरबी देवताओं के लिए एक ख़ास जगह मुकर्रर होती थी, जिसके मुतालिक उनका ख्याल था कि ये देवता इसी जगह पर रहते हैं। ये जगह बिलअमूम चरागाहों में होती थी, जिनको सतूनों और दीगर चीज़ों से भी अच्छी तरह मुमताज़ कर दिया जाता था। इस जगह खूनरेज़ी वगैरह मना थी, हत्ता कि किसी जानवर का भी शिकार नहीं किया जाता था। इसके दरख्त और घास भी नहीं काटे जाते थे। इनमें एक मखसूस तरीन जगह भी होती थी जहाँ पत्थर का बुत या फिर पत्थरों का एक ढेर रखा जाता था। चुनांचे इस पर कुर्बानी का खून जो है वो छिड़का जाता था। ये बुत दो तरह के होते थे। एक तो ऐसा पत्थर जो बगैर घड़े ही रख दिया जाता था, इसको अहले अरब सनम या नसब कहते थे, और दूसरी किस्म के बुत घड़े हुए पत्थर होते जो वसन या लौसान कहलाते थे। इन बुतों के करीब एक दरख्त भी होता था जिस पर नजरें चढ़ाई जाती थी। अरबी माबिद बे इंतहा सादगी से उनमें काम लिया जाता था।
اور اس سادگی کی وجہ غالباً سامان کی کمی رہی ہوگی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ایک مرتبہ اس کو مسمار کر کے دوبارہ بنایا گیا، تو ایک رومی بحری جہاز جو ساحل سمندر پر ٹوٹ گیا تھا، اس کی لکڑی کو عمارت میں استعمال کیا گیا۔ جب بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا یہ عالم ہے تو دیگر مندروں اور عبادت خانوں کا حال کیا رہا ہوگا۔ اس سادگی کے باوجود عرب میں ان معبدوں کو نہایت مقدس اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ خود کو ان کا غلام کہلانا نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے۔ خانہ کعبہ کی ابدیت ظاہر کرنے کے لیے بہت سے نام ملتے ہیں، مثلا عبد الدار، عبد القعبہ، عبد المبیت وغیرہ۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد القعبہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یمن کے علاقے میں بحری ساحل پر البتہ خوبصورت معابد ہوتے تھے جو بلند مقامات پر بنائے گئے، ان کو سبائی بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ اندرون عرب میں مذہبی مراکز، فوارے، کنویں، درخت، ستون اور پتھر کے ڈھیر تھے جہاں پر تمام چیزیں جمع ہوتی اور وہ جگہ عبادت کا اہم ترین مرکز بن جاتی۔ عرب میں پروہتوں کو یعنی پنڈتوں کو ساون کہا جاتا تھا۔ سیدانہ کے لفظی معنی پردہ پکڑنے کے ہیں، یعنی ایسا شخص جو مقدس مقامات میں لوگوں کو داخل کرتا ہے۔ یہ ساون خاندانی ہوا کرتے تھے۔ اکثر قبائل میں ساون غیر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ قبیلے ایک مقام سے دوسرے مقام پر آتے جاتے تھے، لیکن ساون ایک جگہ پر مقیم رہتے۔ ان کو نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ ساون کے علاوہ عرب میں کاہنوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ کاہنوں سے مراد جادوگر ہیں۔ یہ لوگ تیروں ازلام کے ذریعے سے فال نکالتے تھے۔ اہل عرب بغیر فالوں کے کوئی بھی کام شروع نہیں کرتے تھے۔ عرب میں کاہنوں کی بڑی تعظیم اور تکریم کی جاتی تھی۔ ان کو عالم، فلسفی، طبیب اور مذہبی پیشوا کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ کاہن کے تمام حرکات غیب دانی پر محمول کی جاتی تھیں۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی روحیں کاہنوں کے جسم میں حلول کر جاتی ہیں اور ان کو غیب کی باتیں بتایا کرتی ہیں، یا آسمان سے جن آ کر ان کو وہاں کی خبریں سنا جاتے ہیں۔ ایسے جنوں کو وہ لوگ حاطف کہا کرتے تھے۔ علاج و معالجہ میں بھی ان کاہنوں کو خاصا دخل ہوتا تھا۔ وہ اپنے جادو، منتر اور مختلف قسم کی جادوگریوں سے اس سلسلے میں کام لیتے تھے۔ تمام مشکلات میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے۔ یہ کاہن خط وغیرہ کھینچ کر یعنی ذائچہ وغیرہ کھینچ کر یا گرہ لگا کر یا کوئی منتر وغیرہ پھونک کر سائل کے سوال کا جواب دے دیتے۔ اپنے معتقدین کو دھوکہ دینے کے لیے کاہنوں نے مختلف ٹھکوسلے نکال رکھے تھے۔ وہ جواب دینے میں مسجع فکرے استعمال کرتے، کہیں کہیں زمانی فکرے اور الفاظ بولتے تاکہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بات صحیح نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی الگ زبان رہی ہوگی۔ اہل عرب اپنے کاہنوں پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ احبار یہود ہیں، رہبان نصارہ میں ہیں اور کاہن عرب ہوتے ہیں۔ کہانت کا علم اہل عرب نے بابلیوں سے حاصل کیا تھا۔ اس فن کے ماہر وہ لوگ سمجھے جاتے تھے اور جن سے اہل عرب کے گہرے تعلقات اور مراسم رہ چکے تھے۔ ان کاہنوں میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ مردوں میں سب سے زیادہ مشہور شقات ماری اور سطیح الذہبی ہیں۔ پہلے والے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صرف نصف انسان کا جسم رکھتا تھا، اس کا نچلا حصہ نہیں تھا۔ سطیح کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گوشت ہی گوشت تھا، اس کے تمام جسم میں سوائے کاسہ سر کے اور کوئی ہڈی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سینے پر تھا۔ کاہن عورتوں میں طریقہ یمن میں بہت مشہور ہوئی۔ اس نے سد مات ایک دیوار ہے، اس کے ٹوٹ جانے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس کے علاوہ کاہنہ زبرہ، سلمہ، ہمدانی، عفیر اور حمیری وغیرہ بہت مشہور تھیں۔ اب آخر میں عربوں کی اخلاقی حالت کو دیکھیں تو ان میں اخلاقیات، شجاعت، ایفائے عہد، سخاوت اور مہمان نوازی، دشمنوں سے صفاقانہ سلوک، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی، جوا یعنی قمار بازی وغیرہ، یہ ساری کی ساری اخلاقی حالات تھے جن کے اندر مثبت اور منفی دونوں قسم کی عادات موجود تھیں۔ تو دوستو، آپ نے اہل عرب کے عمومی معاشرے کا اسلام سے پہلے ایک خاکہ ہم سے سماعت کیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور اہل عرب کے عقائد، نظریات، ان عبد اور معبود کے تعلقات، ان کے بت اور ان کی اصل کے متعلق بہت کچھ نئی معلومات آپ کو سننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ہی ویڈیوز بھرپور انداز سے آپ کے سامنے آتی رہیں تو ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہوئے جائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔